حبیب اللہ ادرکنی یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی ادرکنی یا طبیبی یا طبیبی یا طبیبی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ ادرکنی یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی ادرکنی یا طبیبی یا طبیبی یا طبیبی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء امته وعلماء ملته وأمته اجمعین عدد کرمک یا کریم 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 الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَفِي مَقَامٍ آخر فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکان تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے میرا دل
دے چمکا دے چمکا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بدتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بانی محفل عزت مآب محترم المقام حضرت حاجی صوفی محمد بشیر احمد بھٹی صاحب، پہچان ہے نام ان کی بھٹی صاحب، میں کہنا یہی چاہیے کہ محمد بشیر چشتی صاحب کہ شہر مانا والا میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی شمع کو فروزاں کیے ہوئے ہیں۔ عزت مآب قبلہ محمد انور شاہ نقیبی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت العلام محترم المقام قاری محمد حیات صاحب دامہ فیوزہم العالیہ، اور بڑی قابل قدر شخصیت تانی چک گاؤں میں میلاد کمیٹی کے صدر ڈاکٹر محمد ساجد نسیم صاحب کہ جنہوں نے اپنے علاقے میں میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور انتہائی ادب و احترام کے قابل وہ تمام علماء کرام جن کے نام میرے ذہن میں اس وقت موجود نہیں، اور بہت زیادہ عزتوں اور عظمتوں کے لائق آپ تمام احباب جو اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی لمحات بنانے کے لیے کملی والے محبوب کی محفل سجائے بیٹھے۔ میں نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی گفتگو کے لیے روشنی حاصل کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی پھرو منہ کرو، تولو کا معنی ہوتا ہے چہرہ پھیرنا، تم جدھر بھی چہرہ پھیرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی خدا کی قدرت کے انوار ہیں، ہر طرف خدا کے جلوے، کوئی ذرہ بھی خالی نہیں، جدھر دیکھو ادھر ہی خدا کے جلوے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وفی انفسکم، وہ جو پوری کائنات میں جلوے بکھیر رہا ہے نا، اس کی تجلیات تیری اپنی ذات میں موجود ہے۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ ہر طرف خدا کے جلوے ہیں، اور اپنی ذات میں اگر غور کر لو تو تمہاری اپنی ذات میں بھی وہ خدا کے جلوے ہیں۔ دیکھیے کان کا مٹیریل کیا ہے؟ تھوڑا گوشت ہے، کچھ ہڈی ہے، نرم ہڈی ہے، رگیں ہیں، خون ہے، اور کان میں جو خون ہے بعین ہی وہی خون زبان میں بھی ہے۔ ڈاکٹر حضرات یہاں موجود ہیں، زبان سے نکلنے والا خون کا ایک قطرہ لیبارٹری میں لے جاؤ،
او پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے جو بھی ہے، کان سے ایک قطرہ نکال کر خون کا لیبارٹری میں لے جاؤ، کیا کوئی رپورٹ میں تبدیلی ہوگی یا ایک ہی رپورٹ ہوگی؟ وہی دوڑنے والا خون کان میں ہے، وہی دوڑنے والا خون زبان میں ہے، وہی جب خون ایک ہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب یہاں آتا ہے تو سنتا ہے بولتا نہیں، جب یہاں آتا ہے تو وہی خون بولتا ہے سنتا نہیں؟ جب ادھر آ جائے تو یہی خون دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، یہی خون جب ناک میں آتا ہے تو سونگھتا ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ مٹیریل ایک ہے لیکن جگہ بدلنے سے کام بدل رہا ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ کوئی کان سنتا ہے، سننے والی تو پھر کوئی اور طاقت ہوئی نا، کوئی ناک سونگتا ہے، سونگنے والی طاقت تو کوئی اور ہوئی نا۔ بس وہی ذات جس نے زبان کو بولنا سکھا دیا، جس نے کان کو سننا سکھا دیا، جس نے ناک کو سونگنا سکھا دیا، وہی ذات کہہ رہی ہے فی انفسکم، تیرے اندر موجود ہوں، ذرا تلاش تو کر۔ اندر دیکھے گا تو میں ہی ہوں، باہر دیکھے گا تو میں ہی ہوں، جدھر دیکھے گا وہی اسی ذات کے جلوے ہیں۔ لیکن اب اس سے اگلی حقیقت بڑی اور طلب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو جدھر رخ کرے گا میں ہوں، میری ذات کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا، توجہ ہے، اگر کوئی کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، خدا کا جلوہ دیکھا ہے، وہ اپنی بات میں سچا بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی بات میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ۔ لیکن جو یہ کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، وہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، دور کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ غوثوں کے غوث شیخ سید عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، زہد کر رہے ہیں، جہد کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، ایک مقام پر پہنچے۔ مقام کیسا ہے؟ انوار و تجلیات کی رمجم ہے، نور نے اپنی لپیٹ میں لے لیا صاحبان بن کر۔ اب اس نور کے جھرمٹ سے آواز آئی، اے عبد القادر، آج کے بعد مجھے سجدہ نہ کرنا، میں نے تجھے نمازیں معاف کر دی، میں نے تجھے نمازیں، توجہ ہے تو ذرا پیار سے بول۔ ڈائریکٹ خدا بول رہا ہے اس کشف کے مطابق، اس مشاہدے کے مطابق، ڈائریکٹ خدا بول رہا ہے، عبد القادر تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، آج کے بعد نماز نہ پڑھنا، میں نے تیری اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اے عبد القادر میں نے تجھے بخش دیا، معاف کر دیا، جاؤ، آج کے بعد نماز کی ضرورت نہیں رہی تجھے، نماز نہ پڑھنا، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ تو غوث پاک نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھاگ جا ذلیل، تو شیطان ہے۔ جاتے جاتے پھر کہا، اے عبد القادر، اس مقام پر، جس مقام پر اس وقت تو ہے، میں نے 70 بلیوں کو گمراہ کیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہا جاہل اور نکمے اب بھی گمراہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ لیکن بات توجہ طلب یہ ہے، اب یہی مشاہدہ اس کے متعلق غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عبد الوہاب، وہ عبد الوہاب نہیں، غوث اعظم کے بیٹے ہیں عبد الوہاب،
انہوں نے پوچھا کہ حضور ابا جان آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے؟ جب نور ہی نور تھا، انوار کی رم جم تھی، تجلیات تھی، آپ کو پہچان کیسے ہوئی کہ یہ خدا نہیں ہے شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو خدا ہوگا وہ مصطفیٰ کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے پہچانا کہ خدا جو ہوگا وہ مصطفیٰ کے خلاف بات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نماز پڑھو اور کوئی کہے کہ خدا بن کر بھی کہے کہ نماز نہ پڑھو، تو وہ خدائی کے جلوے میں بھی بدترین ابلیس لعنتی ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا کہ خدا نہ نبی کی مخالفت کرتا ہے، جو خدا خدا ہو کر، خدا مالک ہو کر، مختار ہو کر، خالصی رکھنے کے باوجود، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ چلے جائیں بندے ہیں۔ العبد عبد وان ترکا، یہ تصوف کا بنیادی اصول ہے۔ العبد عبد وان ترکا، بندہ بندہ ہی رہے گا، خاص ترقی کرتا کرتا عرش اولی پہ چلا جائے۔ بر رب رب وان تنزل، اور خدا خدا رہے گا، خواہ وہ تنزل کرتا کرتا زمین پہ آ جائے۔ خدا خدا رہے گا، بندہ بندہ رہے گا۔ بندہ عرش اولی پہ چلا جائے پھر بندہ ہے، اور خدا اگر زمین پہ بھی آ جائے تب بھی خدا ہے۔ تو خدا اتھارٹی رکھتا ہے کہ میں معبود ہوں، یہ عابد ہے، میں خالق ہوں، یہ میری مخلوق ہے، میں رب ہوں، یہ میرا مربوب ہے، میں مسجود ہوں، یہ میرا ساجد ہے، میں خدا ہوں، یہ میرا بندہ ہے۔ تو بندے کو حق نہیں کہ خدا کی مخالفت کرے۔ خدا چاہے تو بندے کی مرضی پوری کرے، چاہے تو مرضی پوری۔ خدا تو اتھارٹی ہے، وہ اتھارٹی رکھنے کے باوجود اپنے نبی کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو کوئی اگر نبی کی مخالفت کرے تو وہ کیسے گوارا کرے؟ فرمایا اے بیٹے میں نے اسی سے پہچان لیا تھا کہ جو رب ہوگا وہ نبی کے خلاف بات نہیں کرے۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کو بظاہر خدا دکھا، در حقیقت خدا نہیں تھا۔ توجہ ہے وہ ہر جگہ، ہے وہ ہر طرف، ہے وہ ہر سمت۔ لیکن جو کہے میں نے خدا کو دیکھا، ضروری نہیں کہ اس نے خدا ہی کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے خدا کو دیکھا ہو سکتا ہے کہ اس جلوے کے روپ میں ابلیس کو دیکھا ہو، لیکن میرے نبی نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے خدا کو دیکھا، ہو سکتا ہے اس نے خدا کو نہ دیکھا ہو، لیکن جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو ہی دیکھا۔ تو حق کون پائے گا؟ خدا کا کلام ہے، اور خداوند قدوس اپنے کلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ازلی ہے جو مخلوق نہیں ہے، جو مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور خداوند قدوس اپنی صفت کے بارے میں کہہ رہا ہے، قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کوئی تو اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور کوئی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور ایک اور بات ہے، آپ کو آج معیار بھی مل جائے گا۔ آپ کو یہ، ہم کیا کریں، جس محفل میں چلے جائیں حضرت قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ یہ ہے نا اعتراض۔
اکثر لوگوں کا سوال ہے یار جن کے پاس چلے جائیں وہ قرآن ہی پڑھ کے سناتے ہیں، سنیوں کے پاس جاؤ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، اور دوسرے طبقے والوں کے پاس جائے کسی کا نام لے لے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اٹیک کر رہے ہیں، ہمیں کسی کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے کہ جس زبان پر نبی کا نام آتا ہو اس زبان پر ایسے ویسے نام نہیں آنے چاہیے۔ جن کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ مولانا صاحب، مولوی صاحب، ہم کدھر جائیں؟ ہم سادے لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں حق کیا ہے حق نہیں۔ ایک قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے نبی نور ہے، دوسرا قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے نبی نور نہیں ہے، ایک قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے نبی کو علم غیب ہے، دوسرا قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے کہ علم غیب نہیں ہے، ایک قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے نبی دل کی بات جانتا ہے، دوسرا قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے نبی دل کی بات نہیں جانتا۔ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ہم جائیں کدھر؟ قرآن نے کہہ دیا کہ جو فقط قرآن پڑھے ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پر ہو، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت بھی پا سکتا ہے گمراہی بھی پا سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا پیارے محبوب انکا لتہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب تو ہدایت ہی دیتا ہے، گمراہی تو تیرے پاس ہے ہی۔ لہذا فقط قرآن پڑھنے والا پھٹک سکتا ہے، لیکن جس کی زبان پر نغمہ مصطفیٰ ہو، جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو، وہ نہیں پھٹک سکتا۔ اگر ہدایت کو پانا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کہ نبی کے نغمے کون گا رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ قرآن کون سنا رہا ہے، یہ دیکھو نبی کے نغمے کون گا رہا ہے، کیونکہ ذات مصطفیٰ ہے جہاں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، اب ہدایت کا راستہ آپ کے لیے اور آسان کر دو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یاسین، اللہ تعالیٰ کا سربستہ راز جس کو خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، اور کسی کو خبر ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین تشریف لائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کاف، تو میں سمجھ لیا، میں ہاں میں سمجھ لیا، یا میں سمجھ لیا، عین سمجھ لیا، صاد سمجھ لیا، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ وہی نازل لے کر آئے جبریل امین۔ یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں نا، تو یہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں لکھی۔ حضرت جبریل امین دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں سدرۃ المنتہا سے لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا، وہاں وحی ہوئی، آپ کو وحی پہنچا دی، اب تو کام ہو گیا فارغ۔ ایک عرض یہ ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ مجھے بھی تو مجھے حکم ہوا کاف ہا یا عین صاد، میں یہ پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا کہ حضور کاف، آپ نے کہا سمجھ لیا، ہاں سمجھ لیا، یا سمجھ لیا، عین صاد سمجھ لیا، حضور کیا سمجھ لیا؟ کچھ مجھے بھی تو بتا دیا جائے۔ فرمایا جبریل اگر تجھے بتانے والا راز ہوتا وہ بتا کے بھیجتا۔ میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر میں، یہ محب اور محبوب میں وہ راز ہیں کرامن کاتبین کو بھی ان کی خبر نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان سربستہ راز ہیں کہ وہی لانے والے کو بھی ان رازوں سے آشنا نہیں کروایا گیا، لیکن جس کو خدا اور اس کا رسول چاہے بتا دے، ان کے اختیار پر تو پابندی نہیں ہے۔ یاسین، پھر فرمایا والقرآن الحکیم، حکمتوں والے قرآن کی قسم، حکمتوں والے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ دوسرے لفظ میں کہا قرآن کی قسم آپ سچے رسول ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی قرآن کی قسم آپ سچے رسول ہیں۔ فرمایا محبوب کوئی آپ کو رسول مانے یا نہ مانے،
میں نے تجھے وہ مقام رسالت دیا ہے جو ماننے والوں کا محتاج ہی نہیں ہے. کوئی مانے تو پھر بھی سچا رسول ہے, کوئی نہ مانے تو پھر بھی سچا رسول ہے. آپ کی ماننے اور نہ ماننے والوں کو ماننے یا نہ ماننے کا فرق تو پڑے گا, لیکن ماننے نہ ماننے سے تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سچا رسول ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, اور تو صراط مستقیم پہ ہے. سبحان اللہ. تو صراط مستقیم پہ. اب توجہ چاہوں گا. صراط کا معنی راستہ, مستقیم کا معنی سیدھا راستہ. ہر بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, مجھے سیدھے راستے پر چلا. وہ کہتے ہیں دکھا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ دکھا نہیں, چلا. وہ کہتے ہیں مولا دکھا دوں سے چل ہم خود لیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا کون چل سکتا ہے, میری طلب دی, تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. یا اللہ نہیں چلا جائے گا, بس تو چلا, تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب راستے پر چلنے کی ضرورت تو اس کو ہے جو منزل پہ نہ پہنچا. جو منزل پہ پہنچ جائے اسے راستے کی ضرورت نہیں. توجہ ہے؟ اگر ہے تو پھر ذرا ذوق. جو میں ذہن میں مفہوم لے کر آیا تھا نا موضوع, میں وہ موضوع بیان کر ہی نہیں سکا. اب وہ موضوع چل رہا ہے جو بن رہا ہے, بن رہا ہے, چل رہا ہے, بن رہا ہے, چل رہا ہے. منزل پہ پہنچنے والے کو راستے کی ضرورت نہیں, تو آپ نے جانا ہے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں قدموں کو چھونے کے لیے. جب تک آپ وہاں نہیں پہنچے آپ راستے میں, جب وہاں پہنچ گئے منزل پہ پہنچ گئے, اب تو راستے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. تو جو ہے یا اللہ ہم منزل سے دور ہیں, ہمیں راستے پہ چلا. جو عرش اولا پہ بیٹھا تیرا دیدار کر رہا ہے اسے راستے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں راستے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں خدا سے واصل ہونا ہے, ابھی دور ہیں. اور محبوب کی ذات تو وہ ہے جس کے متعلق خدا خود کہے ماں بدا کا ربوں کا وما کلا. محبوب وہ لمحہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا جس میں تیری میری جدائی ہو. تیرا رب تجھ سے جدا نہیں ہوتا. جب خدا مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ خدا کی معیت میں, اب راستے کی کیا ضرورت ہے؟ محبوب تو سیدھے راستے پہ. اب میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. سیدھے راستے پہ ہونا اس کی حیثیتیں مختلف ہیں. سیدھے راستے پہ ہونے کی حیثیتیں, جہاز میں عام سواریاں بھی سوار ہوتی ہیں, پائلٹ بھی سوار ہوتا ہے. پائلٹ بھی جہاز میں سوار ہے, عام سواری بھی جہاز میں, لیکن دونوں کی حیثیت ایک نہیں ہے. عام لوگ جہاز کی سواری کرتے ہیں منزل پہ جانے کے لیے, پائلٹ سواری کرتا ہے منزل پر لے جا. وہ بھی کسی جہاز پہ سوار ہے لیکن وہ منزل پہ جانے کے لیے نہیں, وہ منزل پہ پہنچانے کے لیے. فرمایا محبوب تو سیدھے راستے پہ ہے, منزل پہ پہنچانے کے لیے. منزل پہ. اور ایک اور بات, پتہ نہیں ہے یہاں سے ننکانہ کس طرف ہے, مفروضہ ہے آپ کو بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے محترم مجھے بتانا سیدھا راستہ ننکانے کی طرف جانے والا کون سا ہے؟ آپ کہتے ہیں لاہور روڈ پہ چلے جاؤ, ایک بائی پاس آئے گا,
دائیں طرف یہاں سے ٹرن کرنا ہے، جس روڈ پر ایک ستون نما بنا ہوگا، کیا کہتے ہیں جس پر وہ گرمکھی زبان میں لکھا ہوا کچھ ننکانے کا نام لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو جس پر وہ ستون بنا ہوگا سمجھ لو کہ وہ سیدھی سڑک، یعنی یہ ایک نشانی بن گئی۔ تو پتہ نہیں ہے اجنبی آدمی کو کہ ننکانے کو جانے والا راستہ کون سا ہے، آپ نے ایک نشانی بتا دی، اب اس نے اپنے ذہن میں رکھ لیا، اب وہ جا رہا ہے سڑکیں چیک کرتا جا رہا ہے، جس پر وہ نشانی ہوگی وہ سیدھا ہے، جس پر وہ نشانی نہیں ہوگی وہ ننکانے کا راستہ، بولو تو یار۔ آپ نے اور سمجھا دیا کہ بھئی جاؤ، جب تم ننکانے روڈ پہ چڑھو گے تھوڑا آگے جا کر تمہارے دائیں طرف ایک باغ آ جائے گا، جس روڈ کے بالکل اوپر باغ آ جائے سمجھ لینا یہ سیدھی سڑک ننکانے کو جا رہی ہے، باغ کو سڑک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نشانی ہے اس کے لیے جس کو راستے کا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگو ہر نماز میں میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے پوچھتے ہو یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں، الا صراط مستقیم، جس راستے پر چلتے چلتے مصطفیٰ مل جائے وہ سیدھا راستہ، جس راستے پہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، زہد ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، چلے ہوں، بڑا کچھ ہو، لیکن یاد مصطفیٰ نہ ہو، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، سیدھا جہنم کا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے۔ خدا کی طرف جانے والا سیدھا راستہ وہ ہے جس راستے پر چلنے والے کو مصطفیٰ مل جائے، جس راستے پر چلنے والے کو۔ اب نشانیاں آپ کو بتا دی ہیں، آپ خود تلاش کر لینا کن کو نبی مل گئے، کون ہے جو خوشی سے جھوم رہے ہیں، بغلگیر ہو رہے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور فضل رب الاولیٰ، اور کیا چاہیے، مل گئے سارا سال گزرتا ہے، سارا سال گزرتا ہے تو کبھی معراج مصطفیٰ، کبھی نواسہ مصطفیٰ، کبھی میلاد مصطفیٰ، اور کبھی فیوزات و برکات مصطفیٰ، کبھی کملی والے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والوں کی یادیں کہ دیکھو داتا علی حجویری کو مصطفیٰ نے کیسے نوازا، شیخ سید عبد القادر جیلانی کو کیسے نوازا، دیکھو فرید الدین گنج شکر کو کیسے نوازا، حضرت محبوب سبحانی کو کیسے نوازا، خواجہ اجمیری کو کیسے نوازا۔ کبھی فیض یافتگان کی یادیں اور کبھی فیض دینے والے کی یادیں، سارا سال یہی نغمہ ہے، فضل رب الاولیٰ، اور کیا مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ، تو یہ کون لوگ ہیں جن کو نبی مل گئے؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم آؤ میرے پاس، 40 دن کے لیے میرے پاس آؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا، پہلے تم میرے پاس آؤ، 40 دن کا چلا کرو، پھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، آپ نے اپنی قوم کو چھوڑا، حضرت ہارون علیہ السلام جو بھائی تھے نبی بھی تھے ان کو اپنا نائب مقرر کیا اور اپنی قوم کو وہاں چھوڑ کر بنی اسرائیل کو خود کوہ طور پہ آ گئے۔ کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے کیا ہوا؟ قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگی، یوں کہو کہ قوم حق پر قائم نہ رہ سکی،
قوم حق پر قائم نہ رہ سکی، پھسل گئے، ثابت قدم نہ رہ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری قرآن اس واقعے کی بار بار تلاوت کرتا رہے۔ کبھی تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب نبی قوم کو چھوڑ جائے تو نبی قوم حق پر نہیں رہ سکتی، نبی قوم کو چھوڑ دے تو قوم حق پر ثابت قدم۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ذرا پیار سے بول دو۔ 40 دن کے لیے گئے، قوم حق پر ثابت قدم نہ رہ سکی، بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ یہاں تو 14 صدیاں بیت گئی، 40 دن کی بات نہیں ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی کبھی داتا علی حجویری، کبھی خواجہ اجمیری، کبھی ہندل ولی عطائے رسول، کبھی خواجہ نظام الدین محبوب الہی، کبھی فرید الدین گنجے شکر، اور کبھی نصیر الدین چراغ دہلوی، اور کبھی پیر گولڑا، کبھی پیر سیال لجپال، اور کبھی شاہ سلیمان توسوی۔ کوئی نہ کوئی چراغ روشن ہو رہا ہے اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر حق کا راستہ دکھا رہا ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی۔ سلطان العارفین نے اسی بات سے استدلال کیا تھا، فرماتے ہیں الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب سلطان العارفین لفظ مرشد بولتے ہیں تو مراد وہ بابا عبد الرحمان صاحب نہیں ہوتے جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بلکہ مراد کملی والے محبوب کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جگہ خود فرمایا کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، مجھے کملی والے محبوب نے خود روحانی طور پر اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر لے کر بیعت کیا ہے۔ جب وہ لفظ مرشد بولتے ہیں تو مراد کملی والے محبوب ہوتے ہیں۔ فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ یہ جو میرے اندر، میرے باطن میں، میرے دل میں، میرے سینے میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہے، کہتے ہیں کملی والے محبوب نے کیا ہے تب روشن ہے۔ نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلا سے آئی ہوں۔ پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہوں۔ فرمایا عام سمجھ والے لوگوں، اگر کہیں پھول مہکتا دیکھو گے تمہیں ماننا پڑے گا کہ مالی ہے تو پھول مہک رہا، اگر کہیں پر خوشبوئیں ہیں تو عطار ہے تو خوشبو ہے، اگر باغ لہلہا رہا ہے تو باغبان ہے، تبھی تو حسن باغ ہے، حسن گلستہ ہے، حسن چمن ہے، حسن چمنستہ ہے۔ باغ مہکے مالی نہ ہو بات ماننے میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں دلوں میں اس کے مصطفیٰ کے چراغ روشن ہے، خدا کی معرفت سینوں میں اٹھ رہی ہے، جنم لے رہی ہے، تو مان لو کہ خدا کی معرفت دینے والا ہے۔ جیوے مرشد کامل باہو، باہو کوئی کہتا ہے نبی زندہ ہے، کوئی کہتا ہے زندہ نہیں، نعوذ باللہ، ان کے منہوں میں خاک۔ کوئی کہتا ہے نبی حیات النبی، کوئی حیات النبی کا قائل نہیں۔ سلطان العارفین کہتے ہیں بڑے دلائل میں الجھنا علماء کا کام ہے، ہم صوفیاء ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے، اگر دل میں خدا کی محبت کا چراغ روشن ہے تو کوئی تو ہے جس نے اس کو روشن کیا۔ جیوے مرشد کامل باہو، جے ایک بوٹی لائی ہوں، اگر یہ بوٹی لگ گئی ہے تو ماننا پڑے گا کہ بوٹی لگانے والا زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم
چھپ جانے والے میرے چشم عالم. موسیٰ علیہ السلام چمکانے والے میرا دل چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے میرا دل بھی چمکا دے. اے پیارے کلیم آؤ میرے پاس. طور کی وادی میں 40 دن رہو تمہیں کتاب دوں گا. 40 دن رہے کتاب لی. پھر واپس گئے تو قوم بچڑے کی پوجا پہ لگی ہوئی تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی مولا معافی کا کوئی راستہ معافی کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ معافی کا ایک راستہ ہے. گڑ گڑانے کے بعد راستہ دیا, التجا کے بعد راستہ دیا, سجدہ ریزیوں کے بعد پیغمبر کی شفاعت کے بعد راستہ دیا. مولا معافی کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا معافی کا راستہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ گردنیں جھکا دیں, جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ تلواریں اٹھا لیں. ان کی گردنیں قلم کرو. اگر آتی تلوار کو دیکھ کر بچنے کے لیے سر کو جنبش دی, پھر بھی تلوار لگنے سے سر کٹ گیا, مر تو جائیں گے, معاف نہیں کروں گا. معافی کی صرف یہ صورت ہے کہ آتی تلوار کو دیکھ کر بھی سر نہ خم کرے, جنبش نہ ہو. اب جان دے مرے قتل ہو تب معاف کروں گا. آئندہ زندگی میں معافی ملے گی. قرآن کہہ رہا ہے یہی واقعہ ہے. ظہر سے لے کر عصر تک کا کتنا دورانیہ ہے؟ 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو گئے. کتنے؟ اب دن ڈوبنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر التجا کرنے لگے, مولا سارے مارے جائیں گے, میں نبی کن کی طرف ہوں, ابھی تو تورات لے کر آیا ہوں, انہیں سنائی بھی نہیں, سارے مارے ہی جائیں گے, یہ تیری دی ہوئی کتاب میں پڑھ کر سناؤں گا کسے؟ کوئی آسان راستہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 70,000 مارے گئے, اب باقیوں کی معافی کے لیے آسان راستہ دیا. فرمایا موسیٰ 70 آدمیوں کو چن کے لا. وقت آ رہا موسیٰ 70 رجلا, موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو چنا. چن کر لاؤ, چن کر لاؤ. آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا کہ محفل محبوب کی سجانی ہے. سارے نہ آئے منہ اٹھا کر, چن کر لاؤ. اللہ تعالیٰ نے جب بھی محبوب کی محفل سجائی تو چن کر لائے. چنے چنے لوگ ہیں جو نبی کی محفل میں آتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام چن کر لاؤ. 70 آدمی چن کر لے گئے ٹور پر. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. جلوہ گاہ تھی, انوار و تجلیات کی برسات تھی, کیفیتیں ہی کیفیتیں تھیں, روحانیت ہی روحانیت تھی. محبوب ہو, محبوب کی گفتار ہو, محبوب کے جلوے ہوں, لیکن چلمن سامنے ہو, پردہ نہ اٹھے. کون سا عاشق ہے جو تڑپ نہ جائے؟ کون سا دل وارفتہ ہے جب بے خود نہ ہو جائے؟ انہوں نے جب یہ تجلیات کی رمجم دیکھی تو جرت رندانہ کر بیٹھے, یا موسیٰ لن نؤمن حتی نر اللہ جہرتن, اے موسیٰ نہیں مانیں گے تیری بات, قدم نہیں اٹھائیں گے نہ آگے کی طرف نہ پیچھے کی طرف جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے. یہ ان کی محبت تھی نا, بولو, یہ ان کا جذبہ بے خودی تھا نا. اگر کوئی محبوب تڑپتے ہوئے عاشقوں کو دیکھے تو انہیں سراہنا چاہیے یا عذاب دینا چاہیے؟
لیکن قرآن کہتا ہے کہ زلزلہ آیا، 70 کے 70 آدمیوں کو موت کی نہیں سلا دیا، تمہیں جرت کیسے ہوئی میرا دیدار مانگنے کی؟ تمہیں جرت کیا ہوئی میرا دیدار مانگنے کی؟ یہ تو حصہ ہے میرے محبوب کا، یہ تو میرے محبوب کا حصہ ہے، تم کیوں مانگتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، نہ عقلانو ویکھے نہ دیکھو تو صحیح، کیا منہ اٹھا کر آ رہے ہو؟ کیا مانگ رہے ہو؟ میں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ دیا، موسیٰ بات سننی ہے، دیدار نہیں مانگنا، کیونکہ دیدار میرے یار کا حصہ ہے۔ وہ عرشوں پہ آئے گا، وہ میرا دیدار سب سے پہلے کرے گا، اور پھر میدان محشر میں سب کو دیدار کرواؤں گا، لیکن جب تک محبوب کو نہیں دیدار کرواؤں گا کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ تمہیں ضرورت کیا ہوئی؟ میں نے تو نبیوں کو روک رکھا ہے کہ یہ نہیں بات مانگی، رب آ رہے نہیں لنتران، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا۔ دیدار کیوں مانگا؟ موت کی نیند سو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا مارنا ہی تھا، پہلے ہی مار لیتے جہاں تلوار چل رہی تھی، وَإِيَّايَ مجھے بھی ساتھ ہی مار دیتے۔ اب یہ اندازے گفتگو کیسا ہے؟ مارنا تھا مولا، پہلے ہی مار دیتے جہاں تلوار چل رہی تھی۔ یہ جہاں تلوار چل رہی تھی نا، یہ تشریحی کا جملہ ہے، تشریح کا جملہ ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ مولا مارنا ہی تھا، پہلے مار دیتے، وَإِيَّايَ اور مجھے بھی ساتھ ہی مار دیتے۔ یا اللہ، بعض بے وقوفوں کی پکڑ تو بات پر ہمیں سب کو ہلاک کرے گا۔ بعض بے وقوفوں نے بات کی ہے، جانے دے، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت پر ان کو، یہ 9واں پارہ ہے، سورہ اعراف کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، دنیا میں بھی بھلائی دے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ دنیا اور آخرت دو جہانوں کی بھلائی کا سأکتبھا للذین یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اے موسیٰ کہ دنیا آخرت کی بھلائی میں ان کو دوں گا جو نماز پڑھتے ہوں گے، دنیا آخرت کی بھلائی میں انہیں دوں گا جو نماز پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے۔ یہ صفتیں بیان کی، اور صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا موسیٰ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نماز پڑھنے والی اور بھی امتیں آئیں گی، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی سے نماز پڑھنے والے، میں تو اپنے محبوب کی امت کی بات کر رہا ہوں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو پیروی کریں گے اس رسول کی، جو نبی بھی ہوگا، جو امی بھی ہوگا، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، رسول بھی ہے، اتنی شانیں ہیں۔ اب یک دم قرآن پاک کا طرز کلام بدلا، یک دم بدلا۔ بات ہو رہی ہے طور کی، بکرے کی پوجا کرنے والوں کی، معافی لینے کے لیے آئے ہیں، فرمایا 70 آدمیوں کو چن کر لاؤ۔ 70 آدمی آئے، پہلے انہیں مار دیا، پھر انہیں زندہ کر دیا، پھر امت کی بات کی، امت مصطفیٰ کی، اس کے بعد یک دم انداز بدلا اور کملی والے محبوب کی حمد و ثنا ہونے لگی۔ پتا کون سا رسول ہے؟ جو اپنے امت کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا، جو ناپاک چیزیں ہیں ان کے لیے حرام کرے گا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پیارے کلیم وہ حلال کرے گا، وہ حرام کرے گا۔ آج تک اور آج
سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک یہی اصول رہے گا، جو میں نے حلال کیا وہ حلال، جو میں نے حرام کیا وہ حرام، لیکن میرے بغیر حکم کے پیارے کلیم تو رسول ہے لیکن حلال حرام نہیں کر سکتا۔ تیرے بعد بھی رسول آئیں گے لیکن وہ حلال حرام نہیں کر سکیں گے۔ ایک وہ میرا یار ہوگا کہ اس کو حلال حرام کرنے کا اختیار دے دوں گا کہ جا میرے محبوب، حلال بھی تو ہی کر، حرام بھی تو ہی کر۔ اب میں تو اجازت دوں گا، فن کہ ہوں ماتابر تو من النساء مثنی وثلاث ورباع، جاؤ شادی کرو، ایک وقت میں 2 بیویاں رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو۔ میں تو کہوں گا جاؤ 4 تک رکھو، لیکن اس کی مرضی، وہ علی تو کہتے ہیں علی جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں دوسری حرام ہے۔ میں تو حرام کر دوں گا کہ مرد کے لیے، عاقل بالغ کے لیے سونا حرام ہے، لیکن اس کی مرضی آئے تو سراقہ بن مالک کو کنگن پہنا دے۔ یحل لہم الطیبات، وہی حلال کرے گا، وہی حرام کرے گا۔ یہ تھاکتی میں اپنے محبوب کو دے دوں گا، اور جو اس کے امت کے گلوں میں پھندے پڑے ہوئے ہوں گے نا مشکلات کے، میرے نبی کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ اپنے امت کی گلے میں پڑے ہوئے مشکلات کے پھندے بھی توڑ دے گا۔ یوں کہو کہ مشکل کشا بھی ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود۔ وہ مشکل کشا بھی ہوگا، وہ حاجت روا بھی ہوگا۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں یا اللہ، وہ تو بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے معافی مانگنے آئے ہیں۔ توجہ ہے، بات تو ادھر سے چلی ہے نا، قرآن کا اسلوب بدلا۔ اب کملی والے محبوب کی ڈھیر ساری، بڑی لمبی آیت ہے، ڈھیر ساری صفت و ثنا کرنے کے بعد آیت ختم کہاں ہوئی؟ میں فالذین، حضور فالذین کیسے ہے؟ آمنو، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، جو اس کی پیروی کریں گے، اس پر نازل ہونے والے نور کی اتباع کریں گے، اس کی تعظیم و توقیر کریں گے، اس کا ادب و احترام کریں گے۔ اے موسیٰ اولئک هم المفلحون، تو کہتا ہے نا مولا 2 جہانوں کی کامیابی دے دے، دنیا کی میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے۔ جو میرے اس نبی کے پیروکار ہوں گے، دنیا آخرت کی بھلائی میں انہیں دوں گا، دنیا آخرت کی بھلائی میں انہیں دوں گا۔ توجہ ہے تو ذرا مجھے کہنے دیجئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، مولا بندے قتل ہو رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، توبہ کا کوئی آسان راستہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 آدمیوں کو چن کر لے آ، ٹور پہ میلاد کرتے ہیں، میلاد کی برکت سے بخش دو۔ یہی میلاد نہیں ہے؟ 70 آدمی ہوں، ان کا رہنما بھی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کملی والے محبوب کی صفت و ثنا کرے، یہ میلاد نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مر رہے ہیں بندے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر رہے ہیں، مرو گے تبھی بخشوں گا۔ یا اللہ کوئی آسان راستہ توبہ کا؟ فرمایا پھر آسان راستہ یہ ہے کہ آؤ میلاد کرتے ہیں۔ ہم اسی لیے تو میلاد کرتے ہیں تاکہ آسان راستہ بخشش کا مل جائے۔ میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سے گفتگو کر رہا تھا، تو میں جاتے جاتے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو کہا جائے نا نماز پڑھو، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو قائم کرنے کا کہا ہے، پڑھنے کا کب کہا ہے؟
ویسے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا بھی کہا، فصلی لربک، وہاں صلی کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو قائم کرنے کا کہا ہے، لیکن قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ قائم کرنے کا توجہ ہے، نہ نیتی نہ قضا کی تو سب 5 ویلے آسان قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ جس پر قرآن اترا کیا اس کو سمجھ نہیں آئی کہ قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس نے تو 5 ہی پڑھ کے دکھائی ہیں۔ صدیق اکبر کو سمجھ نہیں آئی کہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عمر فاروق کو پتہ نہیں چلا کہ قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ یا کوئی معرفت کا وہ دریا ہے جو صحابہ کرام کو بھی نہ مل سکا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، سب سے پہلے نماز قائم کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے نبی کے پیچھے گئے، انہوں نے 5 نمازیں پڑھی، اور سلطان العارفین نے بھی کہا تھا اندر وچ نماز اساڈے، اندر وچ نماز اساڈے، ہک سے جا نتیوی ہوں، اندر وچ سلطان میں مجھے کہتے ہیں سلطان العارفین، تو کہیں وہ کوئی میرے اس نام سے فائدہ نہ لے لے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میں جو عارفوں کا بادشاہ ہوں، میں تمہیں بتاؤں اندر والی نماز کیا ہے؟ کہتے اندر وچ نماز اساڈے، ہک سے جا نتیوے ہوں، نال قیام رکوع سجودے۔ وہ جو اندر والی نماز ہے نا، قیام ہے اس میں، رکوع ہے اس میں، قعود ہے اس میں، سجدہ ہے اس میں، اور پھر کیا فرمایا؟ میں کر تکرار پڑھی ہوئے ہوں۔ ایک ہوتا ہے دوام، ایک ہوتا ہے تکرار۔ تکرار کا معنی اور دوام لفظی فرق ہے، تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ ایک کام شروع ہوا پھر وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اس کو کہتے ہیں دوام۔ ایک کام شروع ہوا پھر ختم ہو گیا، پھر شروع ہوا پھر ختم ہو گیا، پھر شروع ہوا پھر ختم ہو گیا، اسے کہتے ہیں تکرار۔ کسی کام کا بار بار ہونا۔ اندر وچ نماز اساڈے، ہک سے جا نتیوے ہوں، نال قیام رکوع سجودے، کر تکرار پڑھی ہوئے ہوں۔ دوام نہیں کہا، تکرار کہا۔ فرمایا جو اندر کی نماز ہے وہ یہی 5 وقتی نماز ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے، نال قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھی ہوئے ہوں، اے دل ہجر فراقوں سردا۔ یہ نماز پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کا زبان پر ہے، لیکن دل میں ہے آج کا راشن کیسے چلے گا؟ درزی کے پاس کپڑے ہیں، ابھی لینے نہیں گئے، ابھی میں نے بازار جا کے سبزی خریدنی ہے، بچوں کی ماں کہہ رہی تھی گوشت لانا ہے، گوشت کے لیے پیسے نہیں ہیں، زبان پر ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا، دل میں چل رہا ہے کہ جہاں اب نماز سے پہلے کہاں تھا، بعد میں کہاں جانا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کیا دارد اثر۔ زبان سے اللہ اللہ اور دل میں گدے اور گائے کے خیال، ایسی تسبیح تجھے کیا دے گی؟ فرماتے ہیں جو پڑھی جاتی ہے اس میں زبان چل رہی ہوتی ہے کہیں اور دل چل رہا ہوتا ہے کہیں اور جو قائم کی ہوتی ہے وہ قائم کی ہوئی وہ ہوتی ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو، مغرب بائیں طرف سے حجرے سے پردہ اٹھے، دروازہ کھلے تو چلو آہٹ کی آواز بھی آتی ہے، پردہ اٹھنے کی تو آواز بھی نہیں آتی، لیکن جو قائم ہوتی ہے وہ کدھر منہ ہے مصطفیٰ ہوتا ہے، ادھر ہی گر جایا کرتا۔ قائم تب ہوگی جب تیرا چہرہ کعبے کی طرف ہو اور تیرے دل کا قبلہ گنبد خضرا کی طرف ہو۔ میں اے دل ہجر فراقوں سڑدا،
جو نماز قائم ہوتی ہے وہاں دل میں یاد ہوتی ہے، کبھی وصال کے مزے ہوتے ہیں، کبھی ہجر کی تڑپ ہوتی ہے۔ بس قائم وہ ہے جس نماز میں یار کا خیال رہے، یار کی یاد تڑپاتی رہے۔ بغیر یار کے زاہد نماز کیسی ہے؟ نماز ہی ہے وہ کیا جس میں خیال یار نہیں۔ تو میرے دوستو، اس دھوکے میں نہ آنا، جدھر دیکھو ادھر ہی اللہ ہے، ہر طرف خدا کی تجلیات ہیں، لیکن جس کو خدا کا جلوہ نظر آئے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے خدا کا جلوہ دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے خدا کا جلوہ ہو سکتا ہے کسی جلوے کا جلوہ ہو، لیکن حق کو پانا ہے تو پھر آج لے ان جتنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وما علینا الا